بچہ پیدا ہوا اور باپ نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو طلاق دے دی۔ اب یہ پہلا بچہ نہیں تھا، تیسرا بچہ تھا ان کا۔ سٹوری آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ عدنان، اور آج میں آپ سے جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ لاہور کا ہے۔ لاہور میں ایک فیملی رہتی ہے جس میں سمیر اور اس کی بیوی ہے نسرین، اور ان کے 2 بچے ہیں۔ اپنا گھر ہے، کاروبار ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ اس کے بعد سمیر جو ہے اس کی کسی اور لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کا ٹائم سپینڈ ہونے لگتا ہے، گھر میں توجہ کم ہو جاتی ہے، اور آخر کار سمیر کو لگتا ہے کہ اسے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے۔ پھر یہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح پہلے ہی کر لیتا تو بہتر تھا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس کو رکھا کرائے کے گھر میں۔ پہلی بیوی جو ہے وہ ابائی گھر میں رہ رہی ہے۔ کوئی 8 سے 9 مہینے گزرے تو پہلی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے شادی کر رکھی ہے۔ اب گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، پہلی بیوی ہنگامہ کرتی ہے، کہتی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، لیکن سمیر جو ہے اس کو طلاق نہیں دیتا۔ پھر کچھ ٹائم گزرتا ہے، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ان دونوں میں دوبارہ سے انڈرسٹینڈنگ ہونے لگتی ہے، پھر دونوں بیویوں کے ساتھ ہی سمیر رہنے لگتا ہے۔ پہلی بیوی اسی ابائی گھر میں، دوسری بیوی کرائے کے گھر میں، معاملات چل رہے ہیں۔ اور اسی دوران سمیر اپنے بیوی کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسرے ملک جاؤں اور وہاں جا کر اچھی پیسے کماؤں تاکہ ہمارے حالات بدل سکیں، اخراجات دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ بہتر کہہ رہے ہیں۔ تو کہتی کیا پلان ہے؟ نسرین کہتی ہے، پہلی بیوی، اور دوسری بیوی جو ہے وہ ان معاملات میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی۔ پہلی بیوی اس سے جب پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس گھر کو ہم لوگ سیل کرتے ہیں، تمہیں ایک ایسا گھر لے کے دیتا ہوں جو گروی پہ ہوگا، مطلب ہم وہاں پر کچھ نہ کچھ سامان رکھوا دیں گے، ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، اور جیسے ہی ہم وہ پیسے ان کے پورے کریں گے ہم اپنا سامان اٹھائیں گے اور گھر ہمارا ہو جائے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس نے گھر بیچا، پیسے کیے سائڈ میں سیف، اور بیوی کو کرائے کے گھر پہ رکھا۔ اسی دوران بیوی کہتی رہی کہ ہمیں گھر اپنا کب لیں گے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا رہا سمیر۔ آخر کار اس نے باہر کا ویزا لیا اور باہر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر پہنچا ہے تو اس کے چند دنوں کے بعد بیوی نے اس کو بتایا کہ میں پیٹ سے ہوں، حاملہ ہوں، اللہ نے ہمیں پھر سے خوشیوں سے نوازا ہے۔ شوہر وہاں بیٹھا ہے، 9 مہینے تک ان کی گپ شپ چلتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ 9 مہینے کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، باپ نہیں آیا، بیوی نے اس کی تصویریں کھینچی ہیں، تصویریں کھینچ کر بچے کے باپ کو سینڈ کی ہیں۔ بچے کے باپ نے جیسے ہی تصویریں دیکھی ہیں تو اس نے آگ بگولا ہو کر بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اب بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ کہتا ہے اس بچے کی شکل تو ہم سے ملتی نہیں، یہ تو کسی اور کا بچہ ہے، میرا نہیں ہے۔ بیوی رو رو دہائیاں دے رہی ہے، اور ادھر سے شوہر کہہ رہا ہے کہ میں تو 2 سال کے 2 سال ہو گئے اس کے نزدیک بھی نہیں گیا، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اب بچہ اس کا نہیں ہے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ ساری آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، لیکن جو نسرین ہے وہ کہتی اس نے جو مجھے طلاق کے پیپر بھیجے ہیں اس میں 1.5 سال پرانی ڈیٹ ڈالی گئی ہے۔ اب 1.5 سال پرانی ڈیٹ ڈال کر اس نے صرف اور صرف وہ جو ہمارا گھر بکوایا، گھر بکوا کے پھر اس کے پیسوں سے اپنی دوسری بیگم کو گھر لے کے دیا، یہ سارا اس کا پلان ہے۔ ہمیں اس نے اس طرح سے رسوا کر دیا ہے۔ اور سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بچہ ابھی دنیا میں آیا، جس نے چند دن دنیا میں گزارے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، باپ اس کو اپنا نام نہیں دے رہا، کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور طلاق کے پیپر بھی 1.5 سال پرانے بھیج دیے ہیں۔ بیوی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ اب بیوی کا کہنا یہی ہے بس کہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ بچہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اس شخص کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ میرا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ اگر زیادہ ہی پرابلم تھی تو کچھ پیسے خرچ ہوتے، ڈی این اے کروا لیتا، پتہ چل جاتا۔ اب وہ عورت بیچاری بلبلا رہی ہے کہ اب اس نے میرے کردار پر ایسی تہمت لگائی ہے کہ مجھ سے دوبارہ کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، اور یہ اپنی دوسری بیوی کو نواز رہا ہے۔ اور میں یہاں پر کئی بار کہتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ گول ہے، گیند اگر آپ اوپر کی طرف پھینکیں گے تو دوبارہ آپ کی طرف ضرور آتی ہے، اور جتنی سپیڈ سے آپ پھینکتے ہیں اتنی ہی سپیڈ سے واپس آتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ آپ کو بھی کسی ایسے معاملے کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچا کریں کہ اس سے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کا چھوٹا سا بدلہ لینا اگلے بندے کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔
یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا معاشرہ اس کو کیا کہے گا؟ یہ ایک سوال ہے اپنے آپ میں.